الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں کے سلسلے دروس میں جنگ بدر پر ہم نے بات شروع کی تھی۔ آج انتہائی اہم موضوع ہے کہ اپنی بستی، گاؤں، علاقے، شہر، ریاست یا جماعت، گروہ یا ادارے کے اندر آپ شرپسند لوگوں کی پہچان کس طرح کریں گے، اور ایک شرپسند بندہ کس طرح اپنی جماعت یا بستی یا ادارے کو برباد کر سکتا ہے، اور اس کے مقابلے میں مصلحین کا کردار کیا ہوتا ہے اور کس طرح مصلحین اس کے مقابلے میں بے بس ہوتے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ہمہ ہو گئے۔ معلومات حاصل کی گئی کہ لشکر قریش قریب آ چکا ہے اور اس کے افرادی طاقت تقریباً 1000 کے لگ بھگ ہے، جو اسلحے سے لیس ہے اور بھرپور تیاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ لشکر قریش جب قریب پہنچی تو انہوں نے مسلمانوں کے حوالے سے معلومات اکٹھی کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، پیچھے سے ان کو نصرت ملنے والی ہے کہ نہیں، اور مسلمانوں کی تیاریوں کا اندازہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک بندے عمیر بن وہب کو بھیجا، جو کہ بڑا تجربہ کار بندہ تھا۔ ان کو بھیجا کہ جا کے مسلمانوں کے حوالے سے اور لشکر اسلام کے حوالے سے معلومات فراہم کرے۔ عمیر بن وہب آ گیا اور اسلامی لشکر کے ارد گرد گھوما، پھر طویل راستے تک، دور تک چلا گیا، تاکہ مسلمانوں کے پیچھے تو کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی امدادی جماعت، اور واپس آ کے قریش کے سامنے گویا ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد بمشکل 300 کے لگ بھگ ہے۔ میں نے دور تک سفر کی، دور تک تفتیش کی، لیکن کہیں پر مسلمانوں کی نصرت کے لیے کسی جماعت کو نہیں دیکھا، اور مسلمانوں کی یہ جماعت جن کے پاس اسلحہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن اے معاشر قریش، مسلمانوں کے خلاف میدان میں صف آراء ہونے سے قبل، ان کے ساتھ لڑائی چھیڑنے سے قبل، جنگ میں اترنے سے قبل پہلے اچھی طرح سوچ لے، کیونکہ میں نے یثرب یعنی مدینے کے اونٹوں پر موت دیکھا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے پاس اسلحہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ان کے چہروں کو دیکھ کے میں آیا ہوں، اور یثرب کے اونٹ آج اپنے اوپر موت لائی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی بندہ آپ اس وقت تک قتل نہیں کر سکتے جب تک آپ میں سے وہ کوئی بندہ قتل نہ کرے۔ اے معاشر قریش، اچھی طرح سوچ لے کہ آپ کے بڑے اور سردار اگر اس لڑائی میں قتل ہو جائے اور پھر اس لڑائی کو آپ جیت بھی لے، تو بڑوں کے نہ ہونے کی صورت میں پھر اس جیت کا کیا فائدہ ہوگا۔ لشکر قریش نے عمیر بن وہب کی باتیں سن کے متفکر ہو گئے۔ اتنے میں ایک بندہ تھا حکیم بن حزام، جو بعد میں مسلمان ہوا تھا، بڑا اصلاح پسند بندہ تھا۔ یہ اٹھا اور قریش کو جنگ سے روکنے کے لیے آپ نے تگ و دو شروع کی، اور سب سے پہلے عتبہ بن ربیعہ کے پاس گیا، جو کہ قریش کے سردار تھا، اور ان سے کہا کہ آپ ہم میں سب سے بڑے ہیں، سن رسیدہ ہے، بزرگ ہے، لوگ آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، ان کو قبول کرتے ہیں، منظور کرتے ہیں، آپ کا اپنا ایک مقام ہے، لہٰذا آپ اٹھے اور مسلمان اور قریش کے درمیان اصلاح اور صلح کی کوشش کرے، قریش کو جنگ نہ ہونے دے،
کیونکہ اے عتبہ اگر ہم کل مسلمانوں کے ساتھ لڑائی چھیڑیں گے تو ہمارا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑے گا جو ہمارے اپنے ہوں گے، اور اگر ہم انہیں قتل کریں گے تو پھر ایسے مقتول کے چہروں کو دیکھنا ہم پسند نہ کریں گے جو ہمارے اپنے ہیں، جن کے چہروں کو دیکھنا ہم گوارا نہیں کر سکیں گے، جن کی موت پر ہمیں دکھ ہوگی۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ میری بھی یہی رائے ہے، یہی سوچ ہے کہ کیوں ہم اپنوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ نے قریش کو جمع کیا اور ان کے سامنے فصیح بلیغ بیان کی کہ اے قریش، ہم کیوں اپنوں کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک طرف ہو جائے اور پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو چھوڑ دے۔ عرب جانے اور یہ جانے، اگر عربوں نے اسے قتل کر دیا تو آپ کا کام کوئی دوسرا کرے گا، کسی دوسرے نے کر دی، اور اگر عرب پر یہ غالب ہو گیا تو اس کی فتح، اس کی نصرت، آپ کی فتح اور آپ کی نصرت ہوگی۔ عتبہ بن ربیعہ کے اس بیان سے اور معشر قریش نے، قریش کے لشکر نے ان پر اثر ہوا، انہوں نے اثر لے لی۔ لیکن قریش کے اندر جو طاغوت اکبر تھا، طاغوت اعظم تھا، جو بڑا شیطان، انسی شیطان تھا، ابو جہل، وہ اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کب مسلمانوں سے ان کی مت بھیڑ ہوگی، اور خاندانی رقابت اور تعصب کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ وہ تو اس موقع کے انتظار میں تھا کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کی باتیں سنی تو کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اب تم بوڑھے ہو چکے ہو، اسی لیے یہ کمزوری اور بے بسی کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس وقت تمہارا بیٹا ابو حذیفہ چونکہ مسلمان ہے اور مسلمانوں کی لشکر میں کھڑا ہے، آپ ان کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے، اسی لیے یہ بزدلی کی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کو تانے دے دی بڑی محفل میں۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا چل ٹھیک ہے، کل پتہ چلے گا کہ کون بزدل ہے۔ بہرحال عتبہ بن ربیعہ اور حکیم بن حزام کی کوشش ناکام ہو گئی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک جماعت کے اندر، ایک گروہ کے اندر، ایک بستی کے اندر، ایک گاؤں کے اندر، چاہے مسلمین کی تعداد کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن شرپسند چاہے تعداد میں کتنی کم کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ ماحول کو، حالات کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اداروں کے اندر اگر بے شمار مصلحین ہو، لیکن اگر ایک شرپسند ہو تو وہ پورے ادارے کو برباد کر دیتے ہیں۔ لہذا عتبہ بن ربیعہ اور حکیم بن حزام کی کوشش ناکام ہو گئی۔ ابو جہل اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے طریقے واردات کو آپ دیکھیں کہ لشکر کے اندر ہلچل پیدا کرنے کے لیے، انتشار پیدا کرنے کے لیے، یہ طاغوتی اکبر فوراً عمر بن حضرمی کے بھائی عامر بن حضرمی کے پاس گیا، جس کا بیٹا جو قتل ہو گیا تھا عمر بن حضرمی مسلمانوں کے ہاتھوں سریہ نخلا میں، اور ان سے کہا کہ یہ عتبہ اور اس کے ساتھی آپ کے بھائی کا بدلہ لیے بغیر واپس ہو رہے ہیں، لہٰذا موقع ہے کہ آپ واویلا کریں، لوگوں کے جذبات کو ابھارے۔ تو عامر بن ربیعہ نے شور شرابہ شروع کی، فتنہ برپا کی کہ کس طرح میرے بھائی کا بدلہ لیا بغیر آپ واپس ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ابو جہل کی کرتوت اور عامر بن ربیعہ کے نواویلا سے قریش کے جذبات مزید بڑا پھٹے، اور قریش جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اب اندازہ کرے کہ ایک ابو جہل ہے، ایک شریر ہے، اس کے سامنے پوری گروہ قریش کا لشکر بے بس ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک شریر کے سامنے چاہے کتنے ہی مصلحین ہوں وہ سارے بے بس ہوتے ہیں، کیونکہ شریر بندہ اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے ہر حد تک گر سکتا ہے، ان کے اندر اخلاقیات، ان کے اندر انسانیت نہیں ہوتی، اور یہ شریر بندہ ماحول کو، ادارے کو اور سماج کو برباد کر دیتا ہے۔
اپنی مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے، کیونکہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، گروہ کے اندر، اداروں کے اندر فتنے بڑے آسانی سے پیدا ہوتے ہیں، انتشار بڑی آسانی سے پیدا ہوتی ہے، بگاڑ پہ بہت آسانی سے ہوتی ہے، پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اس اصلاح لانے کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا ابو جہل اپنی مذموم مقاصد کی تکمیل میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے بڑی بات جو سامنے آ جاتی ہے، جو ہمارے لیے قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ قریش کے اس لشکر کو اگر دیکھیں تو میدان بدر تک لانے کے لیے، مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہونے تک اور لڑنے کے لیے دو افراد نے بڑا کردار ادا کیا۔ ایک انسی شیطان تھا جو ابو جہل کے شکل میں کھڑا تھا اور لڑ رہا تھا، اور دوسرا جنی شیطان کی صورت میں شیطان ابلیس جو سراقہ بن جوشم بنو کنانہ کے سردار کی صورت میں آیا تھا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کنانہ کے سردار ہے، لیکن ابلیس انسانی روپ، انسانی شکل اختیار کر کے لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا تھا اور آگے بڑھا رہے تھے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی شرپسند گروہ ہوتے ہیں، جتنے بھی کسی گروہ یا جماعت کے ہاتھوں برے کام ہوتے ہیں، یا خصوصاً جلوس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات غیر منظم جلوس، غیر تربیت یافتہ جلوس، غیر تربیت یافتہ اور غیر منظم لوگوں کی بھیڑ بڑی فسادات کا باعث بنتی ہے۔ تو لشکر قریش سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان شرپسند گروہوں کے اندر یا غیر منظم، غیر تربیت یافتہ جلوسوں کے اندر شیطان ہوتے ہیں جو انسان کے روپ میں آتے ہیں، یا ابلیس یا ابو جہل کی طرح انسان ہوتا ہے جو شیطان کا کردار ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا جنی اور انسی دونوں قسم کے شیطانوں کا احتمال ہو سکتا ہے کہ کسی بھی ادارے کے اندر، کسی بھی جماعت کے اندر، کسی بھی گروہ کے اندر، کسی بھی جلوس کے اندر، کسی بھی جلسے کے اندر یہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور مذموم مقاصد کی تکمیل کر سکتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے پھر بڑے بڑے فسادات سامنے آ جاتے ہیں۔ اداروں کو، جماعت کو، ریاست کو، بستی کو، گاؤں کو، ریاستوں کو نقصان اٹھانی پڑتی ہے، جن کا تلافی بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے، اور لشکر قریش پر نظر ڈالنے سے اور مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہونے سے اس گروہ کی کرتوت کو دیکھا جائے، اس گروہ کی سوچ کو دیکھا جائے، تو ان میں دو لوگوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ ایک ابلیس جو سراقہ بن جوشم کی صورت میں آیا تھا، اور ایک ابو جہل جو انسانی شیطان تھا۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اداروں کے اندر، اپنی بستی کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر، اپنی جماعتوں اور گروہ کے اندر ان شیاطین کو پہچان لیں کہ ان میں شیطان کا کردار، شرپسند عناصر کا کردار کون ادا کر رہے ہیں۔ کم از کم اگر ہم ان کا خات نہیں روک سکتے تو ان سے لا تعلقی کا اظہار کرے، ان سے معاشرتی بائیکاٹ کرے، بصورت دیگر اگر ان کے خلاف ہم کارروائی نہ کریں اور ان لوگوں کے ساتھ ہم معاشرتی بائیکاٹ نہ کریں، تو جس طرح ابو جہل نے اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے قریش کا بیڑا غرق کیا تھا، اسی طرح انسانوں کی روپ میں یہ شیاطین یا انسان کی روپ میں روپ اختیار کرنے والا ابلیس یہ جماعتوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ ان کو پتہ لگ جاتا ہے، لیکن پھر وقت پانی سر سے گزری ہوتی ہے۔ لہٰذا اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ارد گرد نظر رکھیں، اور رب کائنات کا یہ فرمان کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ہمیشہ جنی اور انسی شیاطین کی شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، کیونکہ چاہے مسلمین کی جماعت کتنی بڑی کیوں نہ ہو، یہ شرپسند عناصر کا مقابلہ بمشکل ہی کر سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔